نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہیں اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار اور بلاوے کی خوشخبری دی، اور یہ بھی فرمایا میری امت میں سب سے پہلے ابو بکر جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سب کے باوجود فرمایا کرتے کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا جانور اس کو کھا لیتے، کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا تو کس قدر لطف میں ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابو بکر میں کچھ بات بڑھ گئی اور انہوں نے مجھے کچھ سخت لفظ کہہ دیے جو مجھے ناگوار گزرا۔ فوراً ان کو خیال ہوا، مجھ سے فرمایا کہ مجھے بھی کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا یا تو کہہ دو ورنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا۔ میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کیا۔ وہ تو اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے یہ بھی اچھی بات ہے، خود بھی تو زیادتی کی اور خود ہی الٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کرے۔ میں نے کہا تم نہیں جانتے یہ کون ہے، یہ ابو بکر صدیق ہے، مگر اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول مجھ سے خفا ہو جائے گا اور اللہ تعالی بھی ناراض ہو جائیں گے۔ تو ربیع کی ہلاکت میں کیا تردد ہے؟ اس کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تجھے جواب میں اور بدلہ میں کہنا نہیں چاہیے، البتہ اس کا بدلہ میں یوں کہہ کر اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ یہ ہے اللہ کا خوف۔ ایک معمولی سی کلمہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بدلہ کا اس قدر فکر اور اہتمام ہوا، اول خود درخواست کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ سے اس کا ارادہ فرمایا۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے بدلہ لے لیا۔ آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا یا حساب کتاب بھی ہوگا۔